بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال تو میں نے ایک گروک سے پوچھا تھا، جواب لیکن مل گیا۔ سوال بڑا عجیب تھا کہ اگر دجال کا ظہور واقعی ہونا ہے، یہ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر دجال کا ظہور واقعی ہونا ہے تو کون کون سی فوجیں دجال کے ساتھ کھڑی ہوں۔ ابھی تک گروک نے تو جواب نہیں دیا، وہ تو لگتا ہے نیپال چلا گیا، لیکن مجھے جواب مل گیا۔ میرے پاکستانیوں امیجن کریں، اور ہمیں اب سنجیدگی سے اس چیز کو دیکھنا اور سوچنا ہے، دس از ناٹ اے کانسپریسی تھیوری اینی مور۔ اگر سب کچھ جو کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ظہور دجال اور جو اس کی پیشن گوئیاں ہیں اس کے مطابق چلا جا رہا ہے، اور مغرب اس لیے مدد کر رہا ہے خاص ملک تاکہ جب ظہور دجال ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، ان کا بھی فائدہ انہیں نظر آ رہا ہے۔ اگر سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے، اتنی تیاریاں ہو رہی ہیں، مسلمان ممالک کو تہس نہس کر دیا گیا تھا کہ اس کے راستے میں کوئی نہ آئے، تو مجھے بتائیں وہ کون سا ایسا ملک ہو سکتا تھا پوٹینشلی جو دجال کے لیے پرابلم کھڑی کر سکتا؟ آپ بالکل کر سکتا تھا پہ غور کریں۔ اس کو فتح کرنا انتہائی ضروری، اس کے لیے دو طریقے ہیں فتح کرنے کے۔ ایک یہ کہ جنگ کرو، تباہ و برباد کر دو اور اپنی فوجوں کے ذریعے کیپچر کر دو، یا خانہ جنگی شروع کروا دو۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہاں کے طاقتور ترین جو اشخاص ہیں یا کوئی طاقتور ترین ادارہ ہے اس کو قابو کر۔ اور میرے پاکستانی 78 سال سے یہ کام جاری ہے اور اب اپنی کلمینیشن پہ پہنچ چکے، ہم ٹوٹل سبسروینٹ ہو چکے ہیں ان لوگوں کے جو ظہور دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کوئی کانسپریسی نہیں ہے، آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ بڑی نسل پورا مغرب دیکھ رہا ہے، خاموش کیوں ہیں آپ مجھے؟ اگر اس کے پیچھے موٹیویشن وہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو اور کیا موٹیویشن ہو سکتا ہے؟ دنیاوی کوئی ایسی ریکوائرمنٹ ایسی چیز نہیں ہے جو مغرب کی دسترس سے باہر ہے جس کے لیے یہ سب کچھ، یہ تیاریاں کسی اور کے لیے کی جا رہی ہیں۔ وہ کسی کا بادشاہ ہوگا، کسی کے لیے وہ شیطان ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ایک ایسے ملک جس سے خطرہ ہو سکتا تھا، جو دجال کے رستے میں آ سکتا تھا، اس کو قابو کرنا ضروری تھا، اور اس کے لیے حافظ صاحب جیسے بندے کو پہلے انسٹال کیا گیا اور اس کے ذریعے پاکستان کا پورا ڈھانچہ تہس نہس کروا دیا، کیونکہ سملٹینیسلی جہاں وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کریٹر کی طرف، وہیں پہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کو اسی طرح تباہ کیا جا رہا ہے۔ سب کچھ پیرالل چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ادھر ہو رہا ہے اور ادھر نہیں ہو رہا، یا ادھر ہو رہا ہے اور ادھر نہیں ہو رہا۔ ایک جیسا آپ دیکھیں گے کہ وہاں وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی پیش قدمی جاری ہے، یہاں پہ تباہی جاری ہے۔ اس کو سنجیدگی سے لیں جو یہ بات ہو رہی ہے، نہ یہ کوئی کانسپریسی تھیوری رہ گئی ہے۔ آج سے 20 25 30 سال پہلے میں بھی کانسپریسی تھیوری سمجھتا تھا، یار کیا باتیں کر رہے ہیں لوگ، لیکن یہ درست۔ اس کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد کی آپ بہت سارے لیکچرز ہیں، وہ سن لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ کتنی زبردست پیشن گوئیاں بتا گئے ہیں کہ یہ کس رستے پر چل رہے ہیں۔ اب میرے پاکستانیوں ذرا چیک کریں پاکستان کے حالات۔ جمائمہ خان کو خود میدان میں آنا پڑا، وہ لکھتی ہیں میرے بچوں کو اپنے والد سے فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں، وہ تقریباً 2 سال سے جیل میں قید تنہائی میں ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے اب کہا ہے کہ اگر وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں بھی گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ جمہوریت یا کسی کام کرنے والی ریاست میں ایسا نہیں ہوتا، یہ سیاست نہیں، یہ ایک ذاتی انتقام ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے حالات ہیں کہ ذاتی انتقام وہاں تک پہنچ گیا ہے کہ جمائمہ کو ٹویٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ میرے بچے جو اپنے والد سے فون پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کرنے دی جا رہی۔ دیکھیں نا، عقل کر سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم فون پہ کالیں کھول دیتے ہیں، کیا ضرورت ہے انہیں آنے کی، فون پہ بات نہیں کرنے دے۔ فون پہ 6 مہینے سے بات نہیں کرنے دی، بیٹے پریشان ہیں، باپ ایک ایسی ایج میں ہے کہ بچوں کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ خدا نہ خاصہ کچھ ایسا ہو جائے، صحت ان کی خراب ہو جائے، 1000 مسئلے ہوتے ہیں، ان کی موت جو ہے وہ لگی آئی ہے، وہ کھونا تو نہیں چاہتے اپنے باپ کو۔ ایک طرف عمران خان ایک سیاسی لیڈر ہے، ایک طرف کسی کے باپ بھی ہیں۔ وہ عمران خان کی اہلیہ کو بھی تو جیل میں ڈالا ہوا ہے، وہ باہر ہوتی تو ان کے لیے بھی ایسی پرابلمز ہونے تھے کہ ملاقات نہیں کرنے دے رہے، بات نہیں کرنے دے رہے، یہ سب ہونا، انہیں بھی جیل میں ڈالا ہوا ہے تو جیل میں نہیں ملاقات ہونے دے رہے۔ صورتحال اتنی خراب کی جا رہی ہے۔ اور آپ ذرا عدلیہ کو دیکھیں، میں غور کر رہا تھا کہ دکھ کی بات یہ نہیں ہے کہ کمپنی نے زور زبردستی ڈنڈے کے زور پہ، بندوق کے زور پہ، ٹینکوں کے زور پہ، میزائلوں کے زور پہ عدلیہ کو فتح کر لیا۔ یہ دکھ کی بات نہیں ہے، یہ تو کرنا ہی تھا۔ ہر جنگل کے قانون میں جس کی لاٹھی اس کی بینس ہوتی ہے، ایسی چیز۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ عدلیہ میں ایسے ناسور بیٹھے ہوئے ہیں اور اہم ترین عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو رضامندی سے یہ سب کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی زبردستی بھی نہیں کرنی پڑی کمپنی۔ یہ ہے اصل دکھ۔ وہ ڈونٹ زدہ شخص جو ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو زبردستی کروایا گیا سب کچھ؟ اس نے اپنی مرضی سے کیا، بلکہ ذاتی انتقام میں وہ 2-4 ہاتھ آگے چلا جاتا تھا، اور جو کیس سن رہا ہوتا تھا اس میں اس کے ریمارک سنے، آپ کو پتا چلتا تھا کہ نفرت اور اس کی ناک سے شعلے نکل رہے ہوتے تھے۔ اصل دکھ یہ کہ کچھ لوگ ریزسٹ تو کرتے، چلیں آپ کو کوئی ویڈیو دکھا کے وہ ڈرا لیتے، کوئی اور مارا ماری ہو جاتی، سمجھ آتا یار کہ ٹھیک ہے یار، انسان ہے، مجبور ہیں، کمزور لمحوں کی غلطیاں ہیں لوگوں کی جس کی وجہ سے یہ کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ میں تو پھر بھی نہیں مانتا، لیکن چلو کوئی ایک بہانہ تو مل جاتا ان کو، اب وہ بھی نہیں، پھر بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہماری جو اس ٹائم ہو چکی ہے ملک کے، باہر سے بیٹھی خاتون کو کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے بچوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تم آؤ تو صحیح، تمہیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں گے۔ یار کہاں ہوتا ہے دنیا کے کس قانون میں ایسے ہوتا؟ دیکھیں صورتحال کو، یہ ایک گٹھ جوڑ ہے،
کیوں ہمیشہ شریف خاندان کی جب حکومت آتی ہے تو وہ پرانی سڑکیں توڑ کے دوبارہ بنانا شروع کر دیتے؟ کیوں شریف خاندان کو ایک شوق ہے کہ جی ہم نے موٹر وے در موٹر وے بنانے؟ کیا شوق ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پاکستان میں سڑکوں کے، موٹر ویز کے، ہائی ویز کے سارے ٹھیکے فوج کو دیے جاتے ہیں۔ NLC کے آپ کو ٹرک نظر آتے ہوں گے، ہر جگہ بلڈوزر نظر آتے ہوں گے، FWO والوں کے نظر آتے ہوں گے، سارے کام ان سے کروائے جاتے ہیں۔ یہ ایک گٹھ جوڑ ہے، یہ ایک مافیا ہے جو پاکستان کو لیچ کی طرح نچوڑ رہا ہے۔ ابھی جو شوگر کا سکینڈل سامنے آیا ہے اور شوگر کی پرائس دیکھیں 200 روپے کلو ہوگی، عمران خان کے دور میں 20-25 روپے بڑی تھی تو قیامت آ گئی تھی، اب 200 روپے کلو مل رہی ہے چینی، کیونکہ بھیج دی تھی ملک سے باہر اور اب منگوا رہے ہیں واپس۔ اس کے لیے ساری ڈیوٹیز بھی ختم کر رہے ہیں تاکہ منگوانے والوں کو بھی آسانی ہو۔ اور محمد مالک کا یہ دعویٰ ہے کہ شہباز شریف نے نہیں بیچنی تھی باہر، لیکن خاندان کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا جی آپ وزیر اعظم کس چیز کی، اتنا سا کام بھی نہیں آپ کر سکتے تو چھوڑ دیں کرسی۔ اور پھر خاندان کی میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ باہر بھیجنی، کس کا فائدہ کیا ہوگا یہ آپ کو بتانا مشکل نہیں۔ تو یہ گٹھ جوڑ ہے شریفوں کا اور کمپنی کا، پنجاب کی حد تک، اور کمپنی کا اور زرداری لیگ کا سندھ کی۔ بلوچستان میں کمپنی نے زور زبردستی اپنا ہی کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ تو پاکستان کے سارے وسائل پر یہ جو گٹھ جوڑ ہے یہ قابض ہے۔ خربوں کے ڈاکے مارے جا رہے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی ادارہ نہیں ہے جو اس پر سوال اٹھا سکے۔ پچھلے صرف 1.5 ہفتے کی خبروں میں خربوں کی کرپشن سامنے آئی ہے، کوئی ایک ادارہ نہیں ہے جو اس کے خلاف کارروائی کا سوچے بھی، کوئی اسکینڈل ہی بن جائے نہیں ہو، میڈیا میں جرت نہیں ہے بات کرنے کی کسی۔ یہ گٹھ جوڑ ہے۔ آپ ایک سڑک اپروو کرتے ہیں جی اس پہ 100 ارب خرچہ آئے گا، ٹھیکہ کس کو دیا جاتا ہے جی؟ FWO والوں کو دے دیا جاتا ہے۔ پیسہ کس کی جیب میں جاتا ہے؟ فوج کی۔ کک بیک کس کی جیب میں جاتا ہے؟ فوج کی اور سیاستدانوں کی۔ یہ اس طرح چل رہا ہے، یہ مافیا ہے، مافیا۔ عمران خان جب کہتے تھے نا کہ یہ مافیا ہے، انٹرینچڈ ہے اتنا زیادہ کہ اس کو نکالنے میں ہمیں بڑی تکلیف ہوگی، بڑا زور لگانا پڑے گا، یہ اتنی آسانی سے نہیں نکلے گا۔ ان کے خون خوار پنجے اس پورے سسٹم میں ان کے مالی مفاد اس سے جڑے ہوئے ہیں جو یہ سارا چل رہا ہے سسٹم۔ اگر صرف طاقت کی بات ہوتی نا شاید نیگوسیشن ہو سکتی۔ طاقت کے ساتھ جب مال جڑ جاتا ہے نا، انما اموالکم و اولادکم، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ۔ آپ اگر دیکھ لیں سب مال کماتے ہیں اپنے لیے جو فتنہ ہے، اور اپنی اولاد کے لیے اس کو ویسے ہی فتنہ کہا۔ اس کی خاطر انسان کیا کیا کرتا اور اولاد آگے سے کیا کیا کر جاتا۔ سو غور کریں کہ یہ مال کی ہرس میں یہ لوگ کہاں کہاں تک پہنچ گئے ہیں، اس ملک کو تباہ برباد کر رہے ہیں، اور عالمی طاقتیں سپورٹ کر رہی ہیں کیونکہ یہ آگے سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور مستقبل میں ان کو یقین دلایا ہوا ہے کہ ہر اہم موقع پر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور پاکستان کو جتنا کمزور کر دیا گیا ہے، میں پھر دہراتا ہوں، ابھی تو آپ کی معدنیات چوری کریں گے، آپ سے سونا تانبا لے کر جائیں گے باہر، ہمارے پاس تیل گیس کے ویسے بھی کوئی ذخائر نہیں، جب یہ بھی چلا جائے گا اینڈ میں آپ کے پاس دینے کے لیے صرف اپنے ایٹمی ہتھیار بچے۔ آپ کو ڈی نیوکلیئرائز کرنے کا ان کا خواب ہے جو انہوں نے ہر حال میں پورا کرنا، آپ کو پائی پائی کا محتاج کر کے کریں گے، لیکن کریں گے، اور اس کے لیے حافظ صاحب کا شکریہ ضرور ادا کیجیے گا جب یہ ہوتا ہے، کیونکہ اس شخص نے جو کر دیا ہے وہ پچھلے سارے ڈکٹیٹر مل کے بھی نہیں کر سکے۔ پاکستان کے سوشل فیبرک کو ایسا تباہ صرف ضیاء الحق نے کیا تھا یا اب کیا گیا؟ اس سے پہلے یحییٰ خان نے جو کیا تھا وہ ایک ڈیفرنٹ چیز کی تھی اور اس کی بڑا شارٹ ٹرم تھا۔ ایوب خان نے ہمارے سوشل فیبرک کو اتنا چھیڑا نہیں تھا، ایوب خان کا اپنا ایک مختلف طرز حکمرانی تھا، وہ بھی غلط تھا، وہ بھی بڑا ظالم تھا۔ مشرف کا بھی ایسا تھا کہ اس نے لبرل سیکولر ہونے کا نعرہ لگا دیا تھا، تو اتنا فرق نہیں پڑا، تھوڑا سا روشن خیال، اقتدار پسندی اور تھوڑا سا برا روی کو اس نے کیا تھا، لیکن وہ انسان کا ایک پرسنل ہوتا ہے۔ یہاں جو اخلاقیات تباہ کیے نا، آئین ختم، قانون ختم، انصاف ختم، عدلیہ ختم، جمہوریت، سب کچھ پرماننٹلی اس بندے نے ختم کر دیا ہے۔ سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بنا کے اب ہر بندے کے لیے ایک مشعل راہ بنا دیا گیا۔ ایسی تباہی کبھی نہیں آئی پاکستان میں۔